جہنم میں اگر موت ہوتی نا، لوگ ہم سے مر جاتے. ایک تو شدت عذاب ہے اپنی جگہ ہے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن جو شدت احساس ہے نا اس بات کا کہ میرا رب مجھ سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو گیا، آپ سوچیں کوئی تبدیلی نہیں ہے اس میں. نا خوف آتا ہے اس بات کو سوچ کے کہ یا اللہ اگر تو یہ کہہ دے کہ تو ہمیشہ کے لیے ناراض ہے، ہم جائیں گے کہاں، ہمارا حال کیا ہوگا. تو یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے جہنم کا. دیکھا جائے تو انسان اس لیے نہیں بنایا گیا، انسان تو آنرز کے لیے بنایا گیا ہے. اس کو جو سلبی اختیار دیا گیا ہے وہ اس آنرز کے لیے بنایا گیا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دینے ہیں جنت کی شکل میں. لیکن کیا کریں اس انسان کا جو نافرمانی کر کے پہنچ رہا ہے، سرکشی کر کے پہنچ رہا ہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انصاف یہ ہے کہ اس کو اب جہنم میں جانا ہوگا، اب اس کی بچت نہیں. تو اس ذکر کو اپنے لیے ایک تنبیہ کے طور پر لیں ہم سب کہ جہنم اللہ کا عذاب ہے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، اس کی ہم سب نے کوشش بھی کرنی ہے اور اس کی دعا بھی کرنی ہے. کیونکہ جہنم میں جہاں شدت عذاب ہے وہاں اس بات کا شدت سے احساس بھی کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو گیا ہے. اور یہ اہل جہنم کا اتنا بڑا غم ہوگا کہ جس کا شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس غم کا کوئی مداوع نہیں ہوگا. اللہ کسی صورت راضی نہیں ہوگا. اللہ نے انسان کو بنایا ہی آنرز کے لیے کہ اس کو جنت دی جائے، اس کو ہدایت کا راستہ سمجھایا، کتاب بھیجی، انبیاء کو بھیجا تاکہ لوگ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلیں اور اپنی اپنی جنتوں کو پالیں. لیکن جو انسان اللہ کی نافرمانی کے ساتھ واپس آ رہا ہے، وہ گناہوں کے ساتھ جب واپس آئے گا اللہ کے پاس، تو پھر وہ جنت میں نہیں جا سکتا، پھر اسے اللہ کے غضب کا سامنا کرنا ہوگا. اور جہنم دراصل اللہ کی ناراضگی کی شکل ہے. اس جہنم کے ذکر کے بعد اب آگے اللہ تعالیٰ انسان کی اپنی تخلیق پر بات کریں گے. نحنو ہم نے، خلقناکم پیدا کیا ہم نے تم کو، فلولا پس کیوں نہیں، تصدقون تم تصدیق کرتے، کیوں نہیں مانتے کہ دوبارہ بنائے جاؤ گے، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. ہم ہی نے تو تمہیں تخلیق کیا ہے، پھر کیوں نہیں مانتے. انداز ابھارنے والا ہے، کیوں نہیں تم تصدیق کرتے. تخلیق تو ہم نے کی ہے، تم نے کی ہے یا ہم نے کی ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہ آپ نے کی ہے تو پھر اس بات پر یقین کیوں نہیں رکھتے کہ اللہ دوبارہ بھی اٹھانے پر قادر ہے. افرأیتم کیا بھلا دیکھا تم نے، ما تم نون جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو. کیونکہ انسان کے بس میں صرف اتنا ہی ہے کہ وہ نطفہ ٹپکا سکتا ہے، اس کی قدرت میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. اب اس آیت سے انسانی تخلیق کے مرحلے بتائے گئے ہیں کہ کیا جو تم نطفہ ٹپکاتے ہو، انتم کیا تم تخلقونہ تم پیدا کرتے ہو اس کو، ام نحن الخالقون یا ہم ہیں جو پیدا کرنے والے ہیں. اس بات پر اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے بس میں صرف اتنی بات رکھی ہے کہ وہ نطفہ ٹپکا سکتا ہے. اس کے بعد کا جتنا بھی پروسیس ہے، جتنے بھی مرحلے ہیں، اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں. ایک نطفے کا قطرہ لاکھوں جراثیم یا کیڑوں پر مشتمل ہوتا ہے، جسے آپ سپرم کہتے ہیں، جس کو اس آنکھ سے تو دیکھا بھی نہیں جا سکتا، مائکروسکوپ سے دیکھا جا سکتا ہے. اور وہ سپرمز اتنے مشکل اور باریک راستوں کی طرف سفر کرتے ہیں جس کو آپ اووم کہتے ہیں. پہنچتے صرف 1000 ہیں اور 1000 میں سے بھی صرف ایک جرثومہ اندر داخل ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے پریگننسی ہوتی ہے. اور اتنے باریک راستے ہیں، ان باریک راستوں میں انسان کی کیا طاقت؟ کوئی طاقت نہیں. اور ایسا جرثومہ جس کو اس نیکڈ آئی سے تو دیکھا بھی نہیں جا سکتا،
جس کو صرف اور صرف مائکروسکوپ سے ہی دیکھا جا سکتا ہے، اور پھر وہ سیل بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک مرحلے سے انسانی تخلیق گزرتی ہے. اللہ کی کیسی شان ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو تم نطفہ ٹپکاتے ہو، اَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ وہ راستہ کون دکھاتا ہے اس نطفے کو؟ اللہ دکھاتا ہے، انسان کی تو بس میں نہیں ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حقیر پانی سے انسان جیسی مخلوق بنائی جس میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو کسی فیکٹری میں نہیں بن سکتی. اس کا دل، اس کا دماغ، آپ دیکھیں تو انسان کا ایک ایک عضو، پورا کا پورا انسان ایک کائنات اصغر ہے. پھر صرف یہی نہیں، اس کے ساتھ جڑے احساسات، اس کے جذبات، اس کا ہنسنا، اس کا رونا، اس کا خوش ہونا، اور پھر اس کی قوتیں، سب کتنا حیران کن ہے. انسان کی تخلیق کا مرحلہ انتہائی حیران کن ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہے. جب اس طرح کی آیات آتی تھیں تو امام حجر مدری رحمہ اللہ یہ جواب دیا کرتے تھے، بل انت یا ربی، بلکہ انتا تو ہی، یا ربی تو ہی کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس تخلیق کو تو ہی کرنے والا ہے. جیسے آپ نے پیچھے سورہ الرحمن پڑھی تھی تو آپ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ایک جواب سیکھا تھا. اسی طرح سے اب یہاں سے جتنی بھی ایسی آیتیں آتی ہیں جس میں سوال ہے کہ تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، تو ہم سب کو دل سے یہ جواب دینا چاہیے، بل انت یا ربی. نحنو، ہم نے، قدرنا، تقسیم کی ہم نے، بینکم الموتا، تمہارے درمیان موت، تمہاری موت ہمارے ہاتھ میں ہے. وما نحن بمسبوقین، اور نہیں ہم ہارنے والے، ہمیں کوئی عاجز نہیں کر سکتا، یعنی اللہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی اس موت کے وقت کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا. تو نہ تم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے ہو اور نہ اپنی مرضی سے جاؤ گے. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کو کوئی نہیں ہرا سکتا. وما نحن بمسبوقین علی ان، اور نہیں ہم ہارنے والے، مغلوب ہونے والے اس بات پر کہ نبدل، ہم بدل ڈالیں، امثالکم، تمہاری شکلوں کو، یعنی تمہیں لے جائیں اور تمہاری جگہ دوسرے کو لے آئیں. تو اللہ کو کوئی اس بات میں ہرا نہیں سکتا کہ وہ ہم جیسوں کو لے جائے اور ہماری جگہ دوسروں کو لے کر آئے. بمسبوقین کا جو لفظ ہے سین با قوف سے ہے. مسبوق کہتے ہیں ریس میں یا دوڑ میں پیچھے رہ جانے والا. ویسے سبقہ کا معنی ہوتا ہے آگے بڑھنا، لیکن مسبوق کا معنی ہوتا ہے ریس میں پیچھے رہ جانے والا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما نحن بمسبوقین، اور نہیں ہے ہم ہارنے والے، ہمیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی عاجز نہیں کر سکتا. علی ان نبدل امثالکم، اس بات پر کہ ہم بدل ڈالیں تمہاری شکلوں کو، تم جیسوں کو، یعنی تمہیں لے جائیں اور تمہاری جگہ دوسرے کو لے آئیں. وَنُنْشِئَكُمْ، اور نئے سرے سے ہم پیدا کریں گے تم کو، فیما، اس میں جو، لا تعلمون، تم نہیں جانتے. جو ذات یہ کر سکتی ہے کہ تمہاری جگہ کسی اور کو لا سکتی ہے، تمہیں زندگی دے سکتی ہے، تمہیں موت دے سکتی ہے، تو کیا وہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتی ایک ایسی شکل میں جس کو تم نہیں جانتے؟ اس سے ایک بہت اہم معنی پتہ چلتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا کریں گے تو وہ طریقہ پہلی تخلیق سے بالکل الگ ہوگا. اس دنیا میں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اور جب کل قیامت کے دن دوبارہ اٹھے گا تو وہ زمین کے پیٹ سے اٹھے گا. اس دنیا میں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ایک بچے کی شکل میں پیدا ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ ایک بڑا انسان بنتا ہے. لیکن
کل قیامت کے دن جب انسان زمین کے پیٹ سے اٹھے گا تو جس حال میں فوت ہوگا اس حال میں اٹھے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور نئے سرے سے ہم پیدا کریں گے تم کو اس میں جو تم نہیں جانتے. تو جو رب اتنی قدرتوں کا مالک ہو، جو زندگی اور موت کا مالک ہو، جس کو کوئی نہیں ہرا سکتا، جس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، اس بات پر کہ وہ ہمیں لے جائے، ہمیں ہلاک کر دے اور کسی اور کو لے آئے، تو وہ ذات دوبارہ پیدا کرنے پر قادر کیوں نہ ہوگی؟ اس کو دوبارہ پیدا کرنے سے کون عاجز کر سکتا ہے؟ تو ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم باتوں کا ذکر کیا ہے. پہلی بات کہ ہم سب کے لیے موت کا وقت مقرر ہے. نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے ہیں اور نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے. اور زندگی اور موت کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات اچھے سے بتا دی ہے کہ ہم بیکار پیدا نہیں کیے گئے ہیں. ہم ایک خاص مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں اور ہمیں دوبارہ بھی اٹھایا جائے گا تاکہ ہمارے اعمال کا حساب لیا جا سکے. تو سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ کس پر فوکس کرنا ہے؟ اپنی آخرت پر. اس بات پر فوکس کریں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کل کو جواب دہی ہے، اور اس جواب دینے میں ہم تنہا ہوں گے، کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، ہم اکیلے ہوں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، جان لیا تم نے پہلی دفعہ کی پیدائش کو. تمہیں پتا ہے کہ تم پہلی دفعہ کیسے پیدا ہوئے. تم ایک نطفے سے پیدا ہوئے، پھر مختلف مرحلوں سے تم گزرے. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو کیوں نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ پھر دوبارہ جی اٹھنے کی بات تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ نشأۃ الاخری کی بات تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ جب تم نے نشأۃ الاولی کو سمجھ لیا تو نشأۃ الاخری کو سمجھنے میں تمہیں کیوں پرابلم ہے؟ کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ جو اللہ تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا کر سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ بھی اٹھا سکتا ہے. بڑے خوبصورت انداز میں انسان کی شعور کو جگایا جا رہا ہے. فلولا تذکرون، تو کیوں نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ افرأیتم، کیا بھلا دیکھا تم نے، ما تحرثون، جو بیج تم بوتے ہو. تحرثون کا لفظ حرثہ سے ہے، اس کا معنی بیج بکھیرنا. آپ نے کبھی کسان کو دیکھا ہو کہ وہ اپنے کھیت میں جب بیج ڈالتا ہے تو وہ ایک ایک کر کے نہیں ڈالتا، بلکہ وہ ایسے بہت سارے بیج جو ہے وہ بکھیر رہا ہوتا ہے. انتم، کیا تم، تزرعونہ، تم اگاتے ہو اس کو، ام نحن الزارعون، یا ہم اگانے والے ہیں؟ کیا جواب دیں گے اس کا؟ بل انت یا ربی، اللہ تو ہی اگانے والا ہے. بیج تو ہم ڈال دیتے ہیں لیکن اس بیج میں سے کچھ نکلے گا یا کچھ نہیں نکلے گا یہ ہمارے بس کی بات نہیں. انسان کا بس اتنا ہی ہے کہ وہ بیج بکھیر سکتا ہے، پھر اس بیج میں سے کوئی چیز اگے گی یا نہیں اگے گی یہ صرف اور صرف اللہ کا حکم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لجعلناہ، البتہ ہم کر دیں اس کو یعنی اس کھیتی کو، حطامن، ریزہ ریزہ. اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کھیتی کو ریزہ ریزہ کر دے. حطامن کہتے ہیں کھیتی کو کچل دینا. فظلتم، تو رہ جاؤ تم، تفکہون، تم باتیں بناتے. فظلتم کا لفظ ظل سے ہے، دن کے وقت کوئی کام کرنا. اور اگر آپ کسی کام کے لیے کہتے ہیں کہ یہ میرا روز کا کام ہے، روزانہ میں یہ کام کرتی ہوں، تو اس میں کسی بھی کام کے مستقل ہونے کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. تو بس تم روزانہ باتیں ہی بناتے رہ جاؤ. اللہ اگر تمہاری کھیتی کو ریزہ ریزہ کر دے تو تم صرف باتیں ہی بناتے رہ جاؤ گے. تفکہون کا لفظ آیا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں تقولون نہیں کہا،
تفکہون کا لفظ فا کاف ہا سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خوش ہونا، لیکن جب یہ لفظ باب تفاعل سے گزرا تو اس میں معنی الٹ گیا، معنی ہو گیا مزے کا ختم ہونا۔ اگر اللہ تمہاری کھیتی کو برباد کر دے، کچل دے، ریزہ ریزہ کر دے، تو بس پھر تم باتیں ہی بناتے رہ جاؤ گے، لیکن وہ باتیں مزہ نہیں دیں گی۔ بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ جب کوئی عذاب آتا ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی کھیتی برباد ہو جاتی ہے، کوئی سیلاب کی شکل میں، کوئی زلزلے کی شکل میں، آپ دیکھیں اس کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن وہ ڈسکشن خوشی پر مبنی تو نہیں ہوتا، اس کو کوئی مزے لے کر تو نہیں کر رہا ہوتا، اس کے پیچھے ایک افسوس ہوتا ہے، ایک غم ہوتا ہے۔ لیکن انسان اتنی باتیں اس واقعے کو لے کر کیوں کرتا ہے؟ وہ باتیں کر کے اپنے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ کہہ سنا کے جو ہے وہ راحت محسوس کرتا ہے۔ دیکھا جائے تو کوئی ڈسکشن اچھا نہیں ہوتا یہ، لیکن کچھ ریلیکسیشن انسان کو مل جاتی ہے۔ تو اب آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تقولون کیوں نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تفکہون۔ دیکھا جائے تو کوئی خوشی کا ڈسکشن نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم اس بات کو ڈسکس کر کے تھوڑے ریلیکس ہو جاتے ہو، اور تمہارے بس میں اور ہے کیا؟ تم صرف باتیں ہی کر سکتے ہو، تم اس کھیتی کو بچا نہیں سکتے۔ انا بے شک ہم لمغرمون، البتہ تاوان ڈالے گئے ہیں۔ تمہیں یہ تمام تکلیف ایسی لگتی ہے جیسے تم پر کوئی تاوان آ پڑا ہے۔ غرمہ کہتے ہیں تکلیف کو، جرمانے کو۔ جو خرچ کیا، جو محنت کی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ جیسے انسان کوئی تاوان بھرتا ہے، ساری محنت کی کمائی کسی اور کے حوالے کر دیتا ہے، تو تمہیں ایسا لگتا ہے انا لمغرمون، بے شک ہم البتہ تاوان ڈالے گئے ہیں۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے ہیں۔ کتنی بڑی عبرت ہے نعمت کا چلے جانا، بہت بڑی عبرت ہے۔ اور وہ نعمت جو ملنے کے قریب ہو، اگر وہ چلی جائے پھر انسان ان باتوں کو دہراتا ہی رہتا ہے کہ بس وہ نعمت ملنے ہی والی تھی، چلی گئی ہم سے۔ انجام کیا ہوا؟ بل نحن محرومون، تو انجام محرومی ہوا۔ تو ان آیات سے یہی سبق ملتا ہے کہ سب چیزوں کا کرنے والا اللہ رب العزت ہے، وہ چاہے تو ان سب چیزوں کو ختم کر سکتا ہے۔ ہمارے لیے سوائے شکر گزاری کے اور کوئی عمل نہیں کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن کر جئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم الماء، کیا بھلا دیکھا تم نے پانی کو، الذی جو تشربون تم پیتے ہو۔ کتنی دفعہ غور کرتے ہیں دن میں پانی پر کہ یا اللہ کتنی بڑی نعمت تو نے دی ہے، ہم اس کو پی رہے ہیں، حلق سے اتار رہے ہیں، اس کو ہضم کر رہے ہیں، اور جس پانی کی ضرورت نہیں ہمارے جسم میں اس کو باہر بھی نکال رہے ہیں۔ نعمت ہے بہت بڑی، اسی لیے ذکر آیا افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا بھلا دیکھا تم نے پانی کو جو تم پیتے ہو۔ انتم، کیا تم انزلتموہ من المزن، اتارتے ہو تم اس کو بادل سے، ام نحن المنزلون، یا ہم ہیں اتارنے والے۔ بل انت یا ربی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس پانی کو کون اتار رہا ہے تمہارے بس میں آسمان سے پانی اتارنا؟ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ بادل کے لیے ایک نیا لفظ استعمال ہوا ہے، مزنی۔ مزنی کہتے ہیں سفید چمکدار بادل کو، برسنے والے بادل کو، اور پانی سے بھرے بادل کو۔ اگر آپ اس بادل کے بننے کے عمل کو بھی دیکھیں، بنتا سمندر کے پانی سے ہے، اور اس زمین میں جو پانی زیادہ آپ کو نظر آتا ہے وہ سمندر کی شکل میں ہے، اور سمندر کا پانی کھارا ہے۔ لیکن جب یہ آبی بخارات بن کے بادل کی شکل اختیار کرتا ہے، وہی پانی جو کھارا پانی ہے
جب بادل بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ برساتا اس کو میٹھے پانی کی شکل میں. اگر ایسا نہ ہوتا اور اگر اللہ تعالیٰ نے وہی نمکین پانی ہی کی بارش کی ہوتی تو اس زمین پر کوئی حصہ بغیر نمک کے نہ ملتا، کسی صورت کوئی بھی پیداوار نہ ہوتی. تو کتنی دفعہ پانی پیتے ہوئے غور کرتے ہیں، بسا اوقات پی کر رکھ دیتے ہیں، آدھا پی لیتے ہیں آدھا پھینک دیتے ہیں، کبھی سنت پر عمل کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں، کب بسم اللہ پڑھ کر پیتے ہیں، کب اس کے پینے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں، کتنا اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہمیں اس کو 3 سانسوں میں پینا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ فرماتے لو نشاء، اگر ہم چاہیں، جعلناہ اجاجن، بنا دیں ہم اس کو کڑوا زہریلا، فلولا تشکرون، تو کیوں نہیں تم شکر ادا کرتے. اللہ تو وہ رب ہے کہ ہم پانی پی کر اس کا شکر ادا کریں تو وہ خوش ہو جاتا ہے. اللہ کو خوش کرنا بڑا آسان ہے. تو وہ رب جو نمکین پانی سے بادل بناتا ہے اور میٹھا پانی برساتا ہے، اللہ چاہے تو اس کو کڑوا بنا دے، زہریلا بنا دے، بس تم کیوں نہیں شکر ادا کرتے. افرأیتم النار، پھر کیا دیکھا تم نے آگ کو، التی، وہ جو تورون تم سلگاتے ہو، پھر بھلا دیکھو جو آگ تم جلاتے ہو. یہ درخت سے آگ جلایا کرتے تھے. انتم، کیا تم، انشأتم اگاتے ہو تم، شجرتہا اس کا درخت، ام نحن المنشئون یا ہم اگانے والے ہیں. عربوں کے ہاں 2 درخت مرخ اور عیفار ہیں. جب ان کی 2 سبز ٹہنیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ یہ رگڑتے تھے تو اس سے آگ کے شرارے نکلتے تھے. اور ایک اور دوسرا طریقہ کار کہ پتھروں کو آپس میں رگڑ کر یہ آگ نکالا کرتے تھے، اس پتھر کو چکماک کہتے ہیں. اس آیت میں اللہ رب العزت نے تیسری نعمت بتائی کہ آگ جو تم جلاتے ہو، کیا تم دیکھتے ہو اس کو؟ ہم روز دیکھتے ہیں، لیکن کتنا غور و فکر کرتے ہیں اور کتنا اس نعمت پر ہم شکر کرتے ہیں. آگ جلانا اور اس سے فائدہ اٹھانا صرف انسان کا کام ہے. دوسری کوئی جاندار مخلوق یہ کام نہیں کر سکتی. جانوروں کو دیکھیں، نباتات وغیرہ اسی حال میں کھاتے ہیں جس حال میں یہ زمین سے نکلتی ہیں، جبکہ انسان کو ہم دیکھیں تو وہ سبزیاں، گلے، گوشت آگ پر پکا کر کھاتے ہیں. پھر آگ سے انسان نے کئی قسم کی دھاتیں پگھلا کر اس کو اپنے استعمال میں لانا شروع کیا. بہت ساری اس نے مشینریز بنائیں، اور آج کل آگ حاصل کرنے کے لیے تیل، پیٹرول اور گیس وغیرہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. لیکن پھر بھی آج اس جدید دور میں بھی آگ کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ یہ درخت وغیرہ ہی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. کیا جواب دیں گے اس کا؟ بل انت یا ربی، کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہیں اس درخت کو اگانے والے، اس کی نشو و نما کرنے والے. انسان تو صرف بیج بو دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس بیج سے پودا نکلے گا یا نہیں، اور وہ تناور درخت بنے گا یا نہیں، یہ تو صرف اور صرف اللہ ہی کی قدرت ہے. نحنو، ہم نے، جعلناہا، بنا دیا ہم نے اس کو، یعنی اس آگ کو، تذکرتن، نصیحت کا سبب، ہم نے اسے یاد دلانے کو بنایا ہے. مجاہد اور قتادہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے کہا گیا کہ یہ بڑی آگ کی یاد دلاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، یہ آگ جسے تم جلاتے ہو یہ آتش دوزخ کے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے. صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی کافی ہے؟ کیا کافی ہے؟ دنیا کی آگ بھی کافی ہے.
انسان کو جلانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے 2 بار پانی کے ساتھ دھویا گیا تاکہ بنو آدم اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس کے قریب بیٹھ سکیں. یہ آگ اتنی زیادہ گرم تھی کہ انسان اس کو استعمال نہیں کر سکتا تھا، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا. اس کو 2 بار پانی کے ساتھ دھویا گیا. واللہ اعلم اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس آگ کی تپش کو کم کیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تمہاری یہ آگ آتش دوزخ کے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے جسے سمندر میں 2 بار ڈبویا گیا. اگر ایسا نہ ہوتا تو اس میں اللہ تعالیٰ کسی کے لیے بھی کوئی فائدہ نہ رکھتا. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کے ذریعے ہمیں نصیحت کی ہے کہ دیکھو دنیا کی آگ ہی تمہیں جلانے کے لیے کافی ہے، جہنم کی آگ تو اس سے کئی گنا زیادہ ہے. ایک اور نصیحت یہ بھی ہے کہ ان درختوں کو پیدا کرنے اور نشو نما دینے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، اس میں کسی دوسرے کا کوئی عمل دخل نہیں. تو اگر انسان اس بات کو سمجھ لے کہ درختوں کی پیدائش بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. نحن جعلناها تذکرۃ، ہم نے بنا دیا ہم نے اس آگ کو نصیحت کا سبب، ایک نشانی، ایک پکڑنے کی چیز. ومتاع، اور فائدے کی چیز، للمقوین، مسافروں کے لیے. للمقوین کے 2 معنی کیے جاتے ہیں، ایک مسافروں کے لیے اور دوسرا معنی بھوکوں کے لیے. مقوین کہتے ہیں اپنی حاجتوں کے لیے سفر کرنے والا خانہ بدوش. ایسے لوگ درختوں کی لکڑیوں سے مکان بھی کھڑے کر سکتے ہیں اور یہ اس کو استعمال کر کے کھانا وغیرہ بھی بناتے ہیں اور ایندھن بیچ کر اپنی دوسری ضروریات بھی پوری کر سکتے ہیں. تو یہ بڑے فائدے کی چیز ہے مسافروں کے لیے. عربوں کے ہاں عمومی طور پر رات کو سفر کیا جاتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ رات صحرا میں ٹھنڈی ہوتی ہے اور دن بہت گرم ہوتا ہے، تو یہ رات میں سفر کرنا پریفر کرتے تھے، ترجیح دیتے تھے. اس لیے یہ سب ٹہنیاں جلا کر روشنی کیا کرتے تھے، کیونکہ رات کے سفر میں اندھیرا بھی ہے، تو اب روشنی کرنے کے لیے ان کو آگ کی ضرورت پڑتی تھی. پھر کہیں وہ پڑاؤ ڈالتے تو اس جگہ پر بھی روشنی کرنے کے لیے انہی سب ٹہنیوں کو جلا کر آس پاس کے ماحول کو روشن کرتے. اور اگر رات میں ٹھنڈ زیادہ لگتی تو سردی میں تاپنے کے لیے بھی انہی سب ٹہنیوں کا استعمال کرتے. پھر کھانا بنانے کے لیے، درندوں کو بھگانے کے لیے، اور اگر کوئی راستہ بھول جائے تو اس راہ گم کو راستہ دکھانے کے لیے بھی ان کے لیے بڑی فائدہ مند چیز تھی یہ. وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ، اور یہ فائدے کی چیز ہے مسافروں کے لیے. اس کا دوسرا معنی کہ یہ فائدے کی چیز ہے بھوکوں کے لیے. مقوین کہتے ہیں وہ فقراء جو بھوک کی وجہ سے خالی پیٹ ہوں. خیر اس سے ہر وہ بھوکا مراد ہے جو امیر ہو غریب ہو، کیونکہ بھوک تو سبھی کو لگتی ہے. اب اس میں بھوکوں کے لیے یہ فائدہ ہے کیونکہ کھانا آگ پر ہی پکتا ہے، اور یہ فائدہ حاضر اور مسافر دونوں کے لیے ہے، کیونکہ کھانے کی ضرورت تو حاضر شخص کو بھی ہے اور مسافر کو بھی ہے. اب ہم سب کے لیے یہاں ٹھہر کر سوچنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ دن میں کتنی بار آگ جلاتے ہیں اور کتنی آسانی سے جلا لیتے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو ان سب ٹہنیوں کے ساتھ آگ جلاتے تھے یا پھر چکماک سے آگ جلاتے تھے. وہ مشکل طریقہ تھا آگ جلانے کا، لیکن ہم تو بڑے آسانی کے ساتھ اوون آن کرتے ہیں تو جی کھانا گرم ہو جاتا ہے، چولہا جلاتے ہیں، گیس کی فکسڈ پائپ لائنز لگی ہوئی ہیں،
گھروں کے اندر گیس موجود ہے، آرام سے چولہا جلاتے ہیں اور کھانا بناتے ہیں، اور مزیدار کھانا کھا کے ہو سکتا ہے کہ اس کھانے کا تو شکر ادا کر لیتے، لیکن جس آگ پر یہ کھانا پکا ہے اس پر شکر ادا کرتے ہی نہیں. ہمارا فوکس کبھی اس بات پر گیا ہی نہیں، اسپیشلی خواتین، کیونکہ ان کا بڑا اس آگ جلانے کے ساتھ معاملہ رہتا ہے کھانا بنانے کے سلسلے میں. تو اب ہم اس شعور کو اپنے اندر لے آئیں کہ جب بھی کھانا بنائیں گے اور چولہا جلائیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے. یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے، کتنی آسانی سے ہمیں یہ آگ میسر ہے، تو نے ہمارے ہی فائدے کے لیے بنائی ہے. اگر یہ تو ہمیں نہ دے تو ہمارا کھانا پکے گا کیسے اور ہم اس کو کھائیں گے کیسے؟ تو جو اتنے آرام سے کھانے بناتے ہیں تو ان کھانوں پر بھی شکر ادا کریں، اور جس پروسیس سے وہ کھانا تیار ہوا ہے ان تمام وسائل پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسبح، پس تسبیح کیجئے، بسم ربک العظیم، نام کی اپنے رب عظیم کی. آپ اپنے بہت بڑے پروردگار کے نام کی تسبیح کیجئے. اللہ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، پھر کھیتی کے اگانے کا ذکر کیا، پھر پانی برسانے کا ذکر کیا، اور آخر میں آگ کو پیدا کرنے کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ ان تمام نعمتوں کا ذکر کر کے اب فرماتے ہیں کہ فسبح بسم ربک العظیم، کہ اپنے بڑے رب کی تم تسبیح بیان کرو. تو نعمت کا ذکر کر کے تسبیح کا مطالبہ ہے. جتنی بھی نعمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا اس شعور کو جگانے کے لیے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کا کام ہے، کسی کا بھی اس میں عمل دخل نہیں. اس لیے ان نعمتوں پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں اور اس کی تسبیح بیان کریں. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عام مومنوں کو اللہ کی پاکی بیان کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اپنی پاکی بیان کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ اس رب کی پاکی بیان کرو جس کی ذات عظیم ہے، جس کے احسانات بے شمار ہیں. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون
أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. ان آیات میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، انسان کی تخلیق پر بات کی، پھر اس کے بعد کھیتی اگانے کی بات کی، پھر پانی برسانے کی بات کی، اور آگ کو پیدا کرنے کی بات کی، یہ سب کام صرف اور صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے. جب ہم اپنے رب کی یہ والی معرفت حاصل کرتے ہیں تو دل سے شکر گزاری نکلتی ہے. تو معرفت الہی شکر گزاری کا سبب ہے.